بات کرنا وہ عظمت کردار مرثیہ میسم سماعت شفاہی شور پر دستیاب ہے. اس کا لباسہ شہید ملت جناب سید جمال عباس صاحب نے لکھا ہے. جو حضرات اس کو لینا چاہیں باہر دستیاب ہے. ضرور بھیجیے محمد ہمارے دیگر صلوات. شکر ہے حاصل سعادت ہو گئی، شکر ہے حاصل سعادت ہو گئی،
یاری کہنے کی عادت ہو گئی، اللہ اللہ ضربت مولا علی افضل کل عبادت ہو گئی۔ درود ہے یہ محمد والا۔ سارے دیگر صلوات۔ سوال قبر کے قصے مٹا دیے ہوں گے، سوال قبر کے قصے مٹا دیے ہوں گے، میرے حضور نے جلوے دکھا دیے ہوں گے، سوال قبر کے قصے مٹا دیے ہوں گے، میرے حضور نے جلوے دکھا دیے ہوں گے، جبھی فرشتے یہ کہہ کر اٹھے ہیں تربت سے، جبھی فرشتے یہ کہہ کر اٹھے ہیں تربت سے، تجھے جواب علی نے بتا دیے ہوں گے۔ درخواست کرتا ہوں حجت الاسلام پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موجود گروپ کا احترام اور معرفت نور رسول پر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ مولانا پروفیسر سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ اور بلند آواز میں درود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال الباسط العظیم ذی الملک الفاخر القدیر مالک الاملاک مخلق الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار ومكبر النهار على الليل قاسما كل جبار عنيد مهلكا كل شيطان مريد رب الجنة والناس لا
يذكره صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين الأعصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبطحي المطلب أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا عزیزان گرامی مرتبہ اور میرے نوجوان دوستوں، روح کا اختیار اور معرفت نور رسول کے عنوان کے تحت یہ آج تیسری گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ سرنامہ کلام میں مسلسل قرآن مجید کا 17واں سورہ یعنی سورہ بنی اسرائیل، جس کی معلوم آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الروح، اے رسول لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، اے رسول ان سے کہہ دو کہ روح امر ربی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اے رسول ان سے کہہ دو کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ سلسلہ فکر کل ان منزلوں پر پہنچا تھا کہ بنیادی طور پر
صفتیں بنیادی طور پر روح کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت قدس اور دوسری صفت عقل۔ یعنی روح کی دو صورتیں اساس کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے، ایک صفت قدس اور دوسری صفت عقل۔ سوال یہ ہے کہ عقل کیا ہے؟ علماء اخلاق سے جب عقل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو علماء اخلاق عقل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حقیقت عقل سے کوئی بھی واقف نہیں۔ علماء اخلاق لکھتے ہیں کہ حقیقت عقل سے کوئی بھی واقف نہیں۔ ہاں البتہ، علماء اخلاق کی بات، ہاں البتہ عقل کا مرکز دماغ ہے، عقل کے ٹھہرنے کی جگہ دماغ ہے، عقل مضروب ہے، ظرف دماغ ہے۔ لیکن کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العقل نور ہبون من اللہ، العقل نور ہبون من اللہ، عقل اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نور ہے جو ہبون من اللہ، جو اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اور علماء اسلام اس نقطے پر متفق ہیں کہ روح کی ایک صفت عقل ہے، روح کی ایک صفت عقل ہے اور عقل کی غذا معرفت ہے۔ روح کی ایک صفت عقل ہے اور عقل کی غذا معرفت ہے۔ عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستوں، علماء اسلام متفق ہے اس نقطے پر کہ عقل کا مرکز دماغ نہیں ہے، عقل کا ظرف دماغ نہیں ہے۔ علماء اخلاق نے لکھا نا کہ عقل کا ظرف دماغ ہے، عقل کا مرکز دماغ ہے، لیکن علماء اسلام لکھتے ہیں کہ عقل کا مرکز اور عقل کا ظرف دماغ نہیں۔ پھر عقل کا ظرف کیا ہے؟ توجہ۔ عقل کہاں رہتی ہے؟ دیکھیے، روح کا تمہیدی منزل ہے، جیسے سلسلہ فکر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ روح کا ایک اعلیٰ زبان ہے، روح کا اعلیٰ زبان ہے، روح کا وسیلہ زبان ہے، روح کا اعلیٰ زبان ہے، روح کا وسیلہ زبان ہے۔ بولتی زبان نہیں ہے، روح بولتی ہے، بولتی
زبان نہیں ہے، روح بولتی ہے. روح جسم سے چلی جائے تو زبان نہیں بولے گی. کیا ہوا؟ روح کا وسیلہ زبان ہے، روح کا آلہ زبان ہے، روح کا وسیلہ آنکھیں ہیں، روح کا آلہ آنکھیں ہیں. دیکھتی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھتی ہے روح. آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں. کشاف حقائق امام صادق ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں یہ آنکھ کیا دیکھے گی، یہ تو ایک چربی ہے. آنکھ روح کا آلہ ہے، آنکھ روح کا وسیلہ ہے. آنکھ نہیں دیکھتی، روح دیکھتی ہے. روح چلی جائے آنکھ نہیں دیکھ سکتی. روح کا آلہ کان ہے، روح کا وسیلہ کان ہے. سنتے کان نہیں، سنتی ہے روح. روح چلی جائے کان سن نہیں سکتے. روح کا آلہ اور روح کا وسیلہ ہاتھ ہے. مارتے ہاتھ نہیں، چلتے ہاتھ نہیں، روح مارتی ہے. روح نکل جائے ہاتھ حرکت نہ کرے، روح نکل جائے ہاتھ حرکت نہ کرے. روح کا وسیلہ اور روح کا آلہ دماغ ہے، عقل ہے. روح کا آلہ اور روح کا وسیلہ عقل ہے. سوچتی عقل نہیں، سوچتی روح ہے. روح چلی جائے عقل نہیں سوچے گی، ہے نا؟ روح نکل جائے عقل نہیں سوچے گی. یعنی آنکھیں روح کا وسیلہ، ہاتھ روح کا وسیلہ، کان روح کا وسیلہ، ناک روح کا وسیلہ، عقل روح کا وسیلہ. ذرا انسان اپنی ذات پر غور تو کرے. سر سے پیر تک وسیلے ساتھ لیے پھر رہا ہے، پھر بھی یہ انسان وسیلے کا منکر ہے. دیکھیے روح کی دو صفتیں ہیں، صفت قدس اور صفت عقل. رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ، اللہ نے عقل کو کب خلق کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ نے عقل کو کب خلق کیا، عقل کو کب پیدا کیا؟ تو معروف فرمان رسول کا موجود ہے، اول ما خلق اللہ العقل. بڑا معروف فرمان ہے، اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے اول عقل کو خلق کیا. پوچھنے والے نے پوچھا سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. اور پھر جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول سے پوچھا کہ سب سے اول کیا خلق ہوا، جب جابر نے پوچھا سب سے اول کیا خلق ہوا، تو یہ بھی معروف فرمان موجود ہے کہ جابر کے سوال کے جواب میں رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے میرے نور کو اول خلق کیا. اللہ نے میرے نور کو اول خلق کیا. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے میری ذات کو اول خلق کیا. اول ما خلق اللہ ذاتی نہیں ہے،
کہ اللہ نے میری ذات کو پہلے خلق کیا نہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اول میرے نور کو خلق کیا. یعنی ذات کی، نور کی، ذات کی خلقت کے بارے میں رسول نے بتایا. اور عقل اول خلق، عقل اول، رسول کا نور اول مخلوق. جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا معصوم سے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ نور رسول کی صفت کا نام عقل ہے. ذات رسول کی صفت نہیں، نور رسول کی صفت کا نام عقل ہے، جسے اللہ نے اول خلق کیا. اور معصوم نے فرمایا کہ جب اللہ نے عقل کو خلق کر دیا تو عقل کو خلق کرنے کے بعد اللہ عقل سے مخاطب ہوا اور عقل سے مخاطب ہو کر کہا ایھا العقل اقبل، اے عقل آگے بڑھ. عقل آگے بڑھ گئی. پھر اللہ عقل سے مخاطب ہوا ایھا العقل اقبل، اے عقل پیچھے ہٹ. عقل پیچھے ہٹ گئی. جب عقل نے اتنی اطاعت کی کہ اللہ نے اقبل کہا، عقل آگے بڑھ گئی. اللہ نے اقبل کہا، عقل پیچھے ہٹ گئی. تو اللہ عقل سے مخاطب ہوا ایھا العقل بیٹا اسی کو بیٹا واقف. ایھا العقل بیٹا اسی کو بیٹا واقف ہو. اے عقل میں انسان کو تیری بنیاد پر ثواب دوں گا، تیری بنیاد پر عذاب دوں گا. تیری بنیاد پر ثواب دوں گا، تیری بنیاد پر انسان کو عذاب دوں گا. عقل کا استعمال معصوم فرماتے ہیں. امام رضا علیہ السلام آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ جیسے بدن مادر میں توجہ، بدن مادر میں روح پھونک دی جاتی ہے بدن میں، ثم انشأناہ خلقا آخر. جب تخلیق کی تدریج کے آخری مرحلے میں ثم انشأناہ خلقا آخر روح کو پھونک دیا جاتا ہے. تو امام ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی روح بدن مادر میں، جسم میں، بچے کے جسم میں روح جیسے ہی منتقل ہوتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی روح منتقل ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں ادھر روح منتقل ہوئی. تمہید کو، آج کی تمہید کو میں نے ختم کیا. جیسے ہی روح منتقل ہوئی، عقل نے کام کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی روح منتقل ہوئی، عقل نے کام کرنا شروع کر دیا. عقل کا استعمال بدن مادر ہی میں شروع ہو جاتا ہے. عقل کا استعمال بدن مادر ہی میں شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی روح منتقل ہوئی، عقل کا استعمال شروع ہو گیا. اس لیے کہ عقل روح کی صفت ہے. معصوم فرماتے ہیں السعید سعید فی بطن امہ، نیک ہوتا ہے اپنے ماں کے بدن میں. والشقی شقی
فی بطن امہ، اور شقی شقی ہوتا ہے اپنے ماں کے بدن میں نہیں۔ عزیزان محترم، میں بات کو اپنے بچوں اور نوجوان دوستوں کے لیے واضح کرنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ یہ ہماری مجلسیں حسین ابن علی کے صدقے میں علوم محمد و آل محمد کی درس گاہیں ہیں، جہاں سے ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق علم لے کر اٹھتا ہے۔ دیکھیے عقل کا استعمال بطن مادر سے شروع ہوا، جیسے ہی روح منتقل ہوئی، جیسے ہی روح کا نفخ ہوا، جیسے ہی روح کا القاء ہوا اس جسم میں، اس بچے کے بدن میں۔ دیکھیے سن کی عمر کی، میں نے غلط کیا تھا کہ بزرگی پر بات کروں گا۔ سن کی دو قسمیں، ایک سن سینہ بدنیہ اور دوسرا سن سینہ تعقلیہ، یعنی ایک سن بدن کا سن، ایک عمر، بلکہ یوں لفظ بدل کر کے لکھے ایک عمر کی دو قسمیں، انسان کی عمر کی دو قسمیں، ایک عمر عمر تولدیہ یعنی ولادت کے بعد سے جتنی عمر ہے، ایک عمر عمر تولدیہ یعنی ولادت کے بعد سے جتنی عمر ہے، اور دوسری عمر عمر تعقلیہ یعنی اس کی عقل کی کتنی عمر ہے۔ جسم کی عمر اور ہے، جسم کی عمر اور ہے، عقل کی عمر اور ہے۔ ایک مشاہدہ ہے، آج کی تحقیق ہے، جدید دور ہے، اور یہ عام مشاہدہ بھی ہے کہ کسی کی عمر، دیکھیں عمر تولدیہ یعنی ولادت کے بعد کی عمر، عمر تعقلیہ یعنی انسان کی عقل کی عمر، مشاہدہ بھی یہی ہے، دیکھتے بھی ہم یہی ہیں کہ کسی کی بدن کی ولادت کی عمر ہے 25 سال، فرض کر لیجیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کی عمر ہے 25 سال، کسی بدن کی عمر، تولدی عمر، پیدا ہونے کے بعد کی عمر، فرض کر لیجیے 25 سال ہے۔ اب اسے اگر کوئی مرض ہے عقل کا، فرض کر لیجیے اسے کوئی عقل کا مرض ہے، اور وہ 25 سال کی عمر میں وہ کام کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، جو کام اور جو باتیں 5 سال کے بچے کرتے ہیں۔ اگر کسی کی بدن کی اور جسم کی عمر 25 سال ہے، 50 سال ہے، لیکن وہ باتیں وہ کرتا ہے جو 5 یا 4 سال کا بچہ کرتا ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ اس کی بدن کی عمر 25 سال ہے، لیکن اس کی عقل کی عمر 5 سال ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ اس کی بدن کی عمر 25 سال ہے اور اس کی عقل کی عمر 5 سال ہے۔ توجہ جملے پر۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بدن کی عمر 5 سال ہو، کسی کی جسم کی عمر 5 سال ہو، تولدی اعتبار سے وہ 5 سال کا ہو، جسم اور بدن کے اعتبار سے وہ 5 سال کا ہو، لیکن اس کی عقل کی عمر کمال کی منزل پر ہو، اس کی عقل کی عمر کمال کی منزل پر ہو۔ عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستوں، عقل کی عمر اور ہے، بدن کی عمر اور ہے، عقل کا استعمال
وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب سے بدن مادر میں روح کا القاء کیا جاتا ہے. اسی لیے علامہ شبلی جی نور الابصار میں لکھتے ہیں کہ جب علی بدن مادر میں تھے. اس روایت کو ہم نہیں مانتے. روایت بڑی صحیح روایت ہے، لیکن روایت ہے جو نور الابصار میں لکھی گئی کہ جب علی بدن مادر میں تھے اور فاطمہ بنت اسد غیر خدا یا بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی. نعوذ باللہ. روایت صحیح ہے لیکن استدلال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد بتوں کے سامنے نعوذ باللہ جھکنا چاہتی تھی تو علی بدن مادر میں اس طرح بے چین ہوتے تھے کہ علی فاطمہ بنت اسد کو بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتے تھے. ابھی پیدا نہیں ہوئے، بدن مادر میں ہے، لیکن عقل اس کمال پر ہے کہ بدن مادر میں جانتے ہیں کہ خالق کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے. یہ عقل کی عمر میں کمال ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور خالق کی معرفت رکھتے ہیں. اور مشرک ایسے تھے کہ 40 سال زندگی گزر گئی، پتا نہ چل سکا اللہ کون ہے. یعنی مشرکین اور کافرین بدن کی عمر میں 40 50 60 سال کی عمر تک پہنچے. ان کی یہ بدن کی عمر ہے. دلیل کیا ہے؟ عقل کے کمال کی دلیل کیا ہے؟ عقل کی عمر اور ہے، بدن کی عمر اور ہے. ادھر علی پیدا ہوئے، ادھر علی نے ظہور فرمایا، رسول کے ہاتھوں پر آئے، قرآن پڑھ کر سنا دیا. عقل کی عمر کمال کی منزل پر ہے. لوگوں نے صرف جسم کی عمر دیکھی، لوگوں نے صرف بدن کی عمر دیکھی. بھائی تولدی عمر اور ہے، تعقلی عمر اور ہے. لوگوں نے صرف بدن کی عمر دیکھی، تولدی عمر، تعقلی عمر نہیں دیکھی. کیونکہ تولدی عمر دیکھی اس لیے رسول نے جب ذوالعشیرہ کے موقع پر پوچھا کہ تم میں کون میرا ساتھ دے سکتا ہے، تم میں کون میرا ناصر بن سکتا ہے، تو سب نے دیکھا کہ تولدی عمر کے اعتبار سے کون بڑا ہے. لیکن علی نے کہا 9 سال کا ہوں، تولدی اعتبار سے عقل میں کامل ہوں، اس لیے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ. تولدی اعتبار سے 9 سال کا ہوں، لیکن دیکھیے اسی لیے توجہ، اسی لیے رسول فرماتے، معصوم فرماتے، یہ تو مسلسل فرمانا کہ امام ہوتا ہے نا. یہ فرمان اب سمجھ میں آیا، یہ فرمان اب واضح ہوا کہ امام ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو. امام ہوتا ہے. بچپن میں بھی امام، جوانی میں بھی امام، بڑھاپے میں بھی امام. اس لیے کہ بچپن تولدی عمر کے اعتبار سے، جوانی تولدی عمر کے اعتبار سے، بڑھاپا تولدی عمر کے اعتبار سے. لیکن امام ہے، چاہے بچپن میں ہو، چاہے جوانی میں ہو، چاہے بڑھاپے میں ہو. اس کی عقل کامل ہے، بچپن میں بھی کامل ہے، جوانی میں بھی کامل ہے، بڑھاپے میں بھی کامل ہے. رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، چاہے نبی کا بچپنا ہو، چاہے نبی کی جوانی ہو، چاہے نبی کا بڑھاپا ہو. بچپن میں بھی نبی کی عقل کامل، جوانی میں بھی نبی کی عقل کامل، بڑھاپے میں بھی نبی کی عقل کامل. بڑھاپے
میں بھی نبی کی عقل کامل، جب بڑھاپے میں نبی کی عقل کامل تو نسیان کیسا ہی زیان کیسا۔ بڑھاپے میں بھی عقل کامل، اسی لیے شیعت کا عقیدہ کیا ہے سنیں، اسی لیے شیعت کا مفہوم یہ ہے، شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شیعہ کسی کو تولدی اعتبار سے نہیں دیکھتے، تولدی اعتبار سے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ اللہ نے امام بناتے ہوئے، اللہ نے نبی بناتے ہوئے، اللہ نے رسول بناتے ہوئے، توجہ جملے پر، اللہ نے نبی بناتے ہوئے، اللہ نے رسول بناتے ہوئے، اللہ نے امام بناتے ہوئے تولدی عمر نہیں دیکھی، عقل کی عمر دیکھی۔ اللہ نے جسے نبی بنایا اس کی تولدی اور جسمانی عمر نہیں دیکھی، اللہ نے جسے امام بنایا اس کی تولدی عمر اور اس کی جسمانی عمر اللہ نے نہیں دیکھی، اللہ نے جسے امام بنایا اس کی تولدی عمر نہیں دیکھی، بلکہ اللہ نے اس کی عقل کی عمر دیکھی، اللہ نے اس کے عقل کا کمال دیکھا، نبی بنا عقل میں کامل، امام بنا عقل میں کامل۔ ہم یہی تو کہتے ہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ نبی کا جانشین تولدی عمر کے اعتبار سے نہیں، تعقلی عمر کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر نبی عقل میں کامل تو جانشین وہ ہوگا کہ جو عقل میں کامل ہو۔ روح کی دو صفتیں، صفت خود، صفت عقل۔ عقل کی پھر دو صفتیں، عقل کی پھر دو صورتیں، ایک عقل عقل قہری اور ایک عقل عقل تخیلی، عقل اختیاری۔ انسان کو اللہ نے اختیاری عقل عطا کی اور ملائکہ کو، فرشتوں کو اختیاری عقل عطا نہیں کی، بلکہ فرشتوں کو اللہ نے، ملائکہ کو اللہ نے قہری عقل عطا کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ملائکہ لاکھوں برس سے، کچھ ملائکہ ایسے ہیں کہ جو رکوع میں ہیں، کچھ ملائکہ لاکھوں برس سے سجدے میں ہیں، اس لیے کہ ان کی عقل قہری ہے۔ ملائکہ حکم الہیہ سے انحراف نہیں کر سکتے، حکم الہیہ سے روح گردانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی عقل قہری ہے۔ کل میں نے آیت پڑھی تھی سورہ صاد، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ، جب اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، ایک بشر مٹی سے بنایا۔ اگر ملائکہ کی عقل قہری ہے، اگر ملائکہ کی عقل قہری ہے تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، قہری عقل ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ ابلیس 6000 سال معلم ملکوت رہا، 6000 سال معلم ملکوت رہا، ابلیس 6000 سال حامل عرش رہا، چونکہ لباس ملک میں تھا، اصل میں جن تھا لیکن لباس ملک میں تھا، تو لباس ملک میں ہونے کے سبب ساتھ کے ملائکہ نہ پہچان سکے، لباس ملک میں
ہونے کے سبب ساتھ کے ملائکہ نہ پہچان سکے کہ یہ جن ہے یا فرشتہ ہے. جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تب ملائکہ نے پہچانا کہ یہ لباس ملک میں تھا. جب ملائکہ لباس نور میں پہچان نہیں سکتے تو انسان محمد و آل محمد کو جو محمد و آل محمد جو ہرے نور سے بنے ہیں انہیں انسان کیسے پہچانے, ان کی انسان کیسے معرفت حاصل کرے؟ تو نہیں پہچان سکے. کون؟ فرشتے. لیکن اللہ نے وعدے کر دیا سورہ کہف قرآن مجید کا 18واں سورہ, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جن تھا, اس نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی. فرشتوں میں ملائکہ میں عقل ہے لیکن عقل قہری ہے. ملائکہ میں فرشتوں میں عقل ہے, عقل قہری. اور عقل قہری کا مطلب ہے کہ فرشتے حکم الہی سے انحراف نہیں کر سکتے, حکم الہی سے منہ نہیں موڑ سکتے, سرتابی نہیں کر سکتے. ابلیس چونکہ جن تھا, عقل اس کی اختیاری تھی, اس لیے اس نے سرتابی کی, اس لیے اس نے اختلاف کیا اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا. لیکن آیت پڑھ لیجیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اذ قلنا, سورہ کہف, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, جن تھا سجدہ نہیں کیا, اس میں عقل قہری نہیں تھی, عقل اختیاری تھی. انسان اور جن میں عقل اختیاری نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں سورہ ذاریات میں یہ نہ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عقل جن کی بھی اختیاری, عقل انسان کی بھی اختیاری, دونوں کی عقل اختیاری. لیکن اللہ نے جب یہ کہا سجدہ کرو تو اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا, اپنے اختیار کو جن نے استعمال کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ, تو نے مجھے آگ سے بنایا, تو نے آدم کو مٹی سے بنایا, میں سجدہ نہیں کروں گا, میں سجدہ نہیں کروں گا. بھئی اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا سورہ کہف وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو, جب ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو, جب اللہ نے کہا ہی ملائکہ سے ہے, جب اللہ نے کہا ہی ملائکہ سے ہے کہ سجدہ کرو اور پھر ایک جن نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اسے سزا کیوں دی؟ اللہ نے اسے سزا کیوں دی؟ اللہ نے اسے انک الشیطان الرجیم کہہ کر اپنے دربار سے کیوں نکال دیا؟ تو جب اللہ نے کہا تھا ملائکہ سے, قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے اذ قلنا للملائکہ, ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو تو ملائکہ پر اطلاق ہوگا اس حکم کا. اب اگر جن نے سجدہ نہیں کیا تو خدا نے سزا کیوں دی؟ جب کشاف حقائق امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا, چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ جن نے سجدہ نہیں کیا, اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا سجدہ کرو اور جن نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے سزا کیوں دی؟ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا لفظ ملکہ کی جمع ہے, ملک کی جمع خاص معنی میں, ملک کے معنی فرشتہ, اس کی جمع بھی ملائکہ ہے, یہ خاص معنی میں. اور ملکہ عام معنی, ملکہ کی جمع ملائکہ, ملکہ مانے طاقت, ملکہ مانے قوت. اگر ملک کی جمع ملائکہ ہو
تو اس کے معنی بنیں گے ملک مانے فرشتہ، ملائکہ مانے فرشتے، اور اگر ملک کی جمع ملائکہ ہو تو فرشتے مانے، اور اگر ملکہ کی جمع ملائکہ ہو تو اس کے معنی بنیں گے طاقتیں، کل قوتیں۔ تو آپ اس کا ترجمہ کیجئے، اذ قلنا للملائکہ، اگر اللہ، دیکھیے اگر اللہ ملائکہ سے، اگر اللہ طاقتوں سے، اگر اللہ جن کو حکم نہ دیتا سجدے کا، اگر اللہ جن کو حکم نہ دیتا سجدے کا، تو اللہ کے عدل کے خلاف فیصلہ لینا، اور اللہ خالق عدل ہے۔ تو یہاں ملائکہ کا لفظ ملکہ کا، یہاں ملائکہ کا لفظ ملکہ کی جمع ہے۔ توجہ، اس منزل پر نوجوان دوستوں کی سماعتوں کے لیے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ ملکہ کی جمع ملائکہ ہے، اب اس کا ترجمہ کیجئے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے تمام کائنات کی طاقتوں سے اور قوتوں سے یہ کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ سب نے کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یا اللہ تو نے کیوں فرمایا کہ کائنات کی تمام طاقتیں سجدہ کریں؟ کیوں فرمایا کہ کائنات کی تمام طاقتیں سجدہ کریں؟ تو اللہ فرمائے گا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی قرآن کی اس آیت نے یہ اصول دیا کہ جسے اللہ خلیفہ بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کی ساری قوتیں سجدہ کرتی ہیں۔ جسے اللہ خلیفہ بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کی تمام قوتیں اور کائنات کی تمام طاقتیں سجدہ کرتی ہیں۔ یعنی جبرائیل بھی سجدہ کریں گے، سجدہ تعظیمی، میکائیل بھی سجدہ کریں گے، سجدہ تعظیمی۔ اب اگر آپ یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی جانب سے مقرر خلیفۃ اللہ کون ہے، اب اگر یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ خلیفۃ اللہ کون ہے تو پھر یہ دیکھ لیجئے کس کے سامنے کائنات کی تمام طاقتیں جھک رہی ہیں، کس کے سامنے کائنات کی تمام طاقتیں سجدہ کر رہی ہیں۔ جب رسول عربی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو 10 حضرات ایسے تھے کہ جنہیں اپنے علم کا بڑا دعویٰ تھا، کہنے لگے کہ آج رسول نے علی کو باب مدینۃ العلم قرار دے دیا، یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا، چلو آؤ علی کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک زندہ شخص کو مردہ بنا کر جنازے کی صورت میں علی کے سامنے لائے اور علی کے علم کا امتحان لینا چاہا، اور علی سے آ کر کہا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ علی نے مسکرا کر اس کے وارث سے پوچھا کیا نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہنے لگا ہاں نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ علی نے اتمام حجت کر لی۔ اب اس زندہ شخص کے قریب آئے، جو زندہ شخص میت کی صورت میں لیٹا ہوا تھا، اور قریب آ کر نماز جنازہ پڑھانے کی علی نے نیت کی کہ نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس میت پر واجب قربتاً اللہ۔ دنیا سمجھ رہی تھی یہ علی ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے۔
خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے تمام کائنات کی طاقتیں جھکیں، تمام کائنات کی قوتیں جھکیں۔ جبریل جو وحی پہنچانے والا فرشتہ، اس کے حکم کے ماتحت، میکائیل جو زندگی دینے والا فرشتہ خلیفۃ اللہ کے ماتحت، اسرافیل جو سور پھونکنے والا فرشتہ خلیفۃ اللہ کے ماتحت، اسرائیل موت دینے والا فرشتہ خلیفۃ اللہ کے ماتحت۔ جب علی نے زندہ شخص کے لیے توجہ، جب علی نے زندہ شخص کے قریب آ کر ایک مرتبہ کہا کہ اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں، واجب قربت اللہ، لوگوں نے سمجھا علی ہے، لیکن وہ تھا خلیفۃ اللہ، علی ہے خلیفۃ اللہ۔ ایک مرتبہ علی کی زبان اقدس سے زندہ شخص کے لیے لفظ میت نکلا۔ اسرائیل یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ اب جسے علی نے خلیفۃ اللہ نے مردہ کہہ دیا وہ زندہ رہ نہیں سکتا، وہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ اب لوگ اشارے کر رہے ہیں کہ اٹھ جائے، جو اشارے معین کیے ہوئے تھے، جب وہ نہ اٹھا تو علی نے کہا یہاں تو یہاں کہ حشر میں بھی میری اجازت ہے۔ قدرت میں اختیار عالمین، جبریل اس کے ماتحت، اسرافیل اس کے ماتحت، اسرائیل اس کے ماتحت سجدہ کریں گے۔ کائنات کی تمام قوتیں سجدہ کریں گی خلیفۃ اللہ کے سامنے۔ تمام ملائکہ نے حکم کو تسلیم کیا، سجدہ کیا۔ سجدو الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الکافرین، وہ کافر تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تب اللہ نے امتحان لیا، علم کا امتحان، معروف آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی، میں نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ علم آدم الاسماء کلھا، میں نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان اسماء کے بارے میں جانتے ہو تو بتاؤ۔ باسماء ہؤلاء، ان اسماء کے بارے میں جانتے ہو تو بتاؤ۔ آدم کو تعلیم دی اسماء کی، علم دیا اسماء کا، پوچھا فرشتوں سے، علم دیا آدم کو، تعلیم دی آدم کو، پوچھا فرشتوں سے۔ کیا فرشتوں کو اسماء کا علم نہیں تھا؟ علم نہ ہوتا تو پوچھنا اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اگر علم نہ ہوتا فرشتوں کو اسماء کا تو پوچھنا اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ معلوم ہوا علم تھا، فرشتوں
فرشتوں کو علم تھا، فرشتوں کو علم تھا، ملائکہ کو علم تھا اسما کا، لیکن امتحان تھا عقل کا۔ فرشتوں کو علم تھا لیکن امتحان تھا عقل اختیاری کا۔ لفظ بدل کر جملہ کہہ دوں، علم ملائکہ کو بھی تھا، اسما کا علم آدم کو بھی دیا، آدم کو بھی اسما کا علم، ملائکہ کو بھی اسما کا علم، لیکن عقل کا امتحان تھا۔ اس لیے علم ملائکہ کو بھی تھا، علم آدم کو بھی تھا، لیکن اللہ نے علم کا امتحان نہیں لیا بلکہ معرفت کا امتحان لیا۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھا اسماء حولائے اس نور کے بارے میں، بلکہ اللہ نے یہ پوچھا کہ معرفت کا امتحان دو، کون سا نور کس کا ہے، کون سا نور کس کا ہے۔ ملائکہ نہ بتا سکے کہ کون سا نور کس کا ہے۔ آدم نے نور زیادہ روشن دیکھا، کہا محمد، پھر علی کا نور دیکھا، کہا علی کیوں، پھر فاطمہ کا نور دیکھا، کہا صحیح فاطمہ تو، پھر حسن کا نور دیکھا، کہا حسن ہو، پھر حسین کا نور دیکھا، کہا حسین ہو۔ آدم منتخب کرتے رہے جو جیسا نور تھا، کہا یا اللہ یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا تھا زمین کے لیے، زمین پر بھیجنا تھا آدم کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ بنایا تھا زمین کے لیے، لیکن جب آدم کی زبان پر پنجتن کے نام آ گئے تو اللہ نے کہا کہ جس کی زبان پر پنجتن کے نام آ جائیں اس پر جنت واجب، آدم جاؤ جنت میں۔ اللہ نے سب کو حکم دیا لیکن سجدہ ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ، استکبرتا ام کنت من العالین، اے ابلیس کیا تو متکبر ہو گیا، تو متکبر ہو گیا، ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کچھ عالین، کچھ بلند ہستیاں ایسی موجود تھی سجدہ آدم کے وقت کہ جن عالین پر آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا فرض نہیں تھا۔ جب یہ عالین اس دنیا میں آئیں گے تو یہ وہ عالین ہے جن پر فرض نہیں کہ نبی کے سامنے سجدہ تعظیمی کریں۔ جب ان پر یہ فرض نہیں کہ نبی کے سامنے سجدہ تعظیمی کرے تو جب یہ عالین اس دنیا میں آئیں گے تو کسی انسان کی بیعت نہیں کر سکتے، کسی انسان کی بیعت نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، اس لیے حسین نے کربلا میں یہ فرما دیا کہ میرا سر کٹ سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا۔ بس عزیزان محترم، قافلہ 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا۔ حسین کا قافلہ
28 रजब को मदीने से रवाना हुआ। राह कूफा में था कि हुर इब्न रियाही रास्ते में आया और आकर हुसैन से कहा कि इब्न ज़ियाद का मलून का हुक्म है, आपको आगे न दिया जाए। हुसैन न रुके, हुसैन का घोड़ा चलता रहा। जब हुसैन न रुके तो हुर ने अपना हाथ हुसैन के घोड़े की लगाम में डाल दिया। हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, अली के बेटे को जला दिया और हुसैन ने जुमला कहा, है हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। बस अज़ादारो, ये जुमला हुसैन की जबान से जारी हुआ। हुर कांपने लगा, हुर कांपने लगा और कांप कर कहता है, मौला आपने मेरी माँ का नाम ले लिया, आपने मेरी माँ का नाम ले लिया। अगर कोई और मेरी माँ का नाम लेता तो मैं भी उसकी माँ का नाम लेता, लेकिन मौला मैं क्या करूं? आपकी माँ तो ऐसी मुकद्दस है कि जिसका नाम मैं वुज़ू के बगैर ले भी नहीं सकता, जिसका नाम मैं वुज़ू के बगैर ले भी नहीं सकता। अज़ादारो, अब्बास थोड़े से फासले पर थे। जब माँ का लफ्ज कई मर्तबा अब्बास की समाअतों से टकराया तो अब्बास हुसैन के करीब आए, हुर के करीब आए और आकर कहा, हुर, ये किसकी माँ का जिक्र हो रहा है? हुर, ये किसकी माँ का जिक्र हो रहा है? हुसैन ने अपना हाथ शफ़क़त से अब्बास के शाने पर रखा। अब हुर ने कहा, मौला मैं भी प्यासा हूँ, मेरा लश्कर भी प्यासा है, मेरे सवार भी प्यासे हैं, घोड़े भी प्यासे हैं। हुसैन ने हुक्म दिया, सबको पानी पिलाओ। अली अकबर, सबको पानी पिलाओ। अब्बास, सबको पानी पिलाओ। देखो घोड़ों को भी पानी पिलाओ और देखो जानवरों के सामने से जब वो एक मर्तबा पानी पी ले तो पानी का बर्तन ना हटा लेना, पानी का बर्तन ना हटा लेना। जब तक 3 मर्तबा को पानी ना पिए, जानवरों के सामने से पानी का बर्तन ना हटा लेना। जब सब पानी पी चुके, हुसैन एक के पास आते थे, भाई तुमने पानी पी लिया, भाई तुमने पानी पी लिया, भाई तुमने पानी पी लिया। फातिमा ज़हरा को गुस्सा देने वालों, पानी पिलाने के बाद हुर ने नमाज पढ़ी हुसैन की इख्तिदा में। हुर जबान से कितना ही हुसैन की मुखालिफत कर रहा था, लेकिन दिल पर हुसैन के एहसान की चोट खा चुका था। हुर दिल पर हुसैन के एहसान की चोट खा चुका था। अज़ादारो, हुसैन करबला आ तो गए, हुसैन करबला आ तो गए, हुर ले तो आया, लेकिन जब 7 मुहर्रम को हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पर पानी बंद हुआ, जब 7 मुहर्रम को हुसैन के बच्चों पर पानी बंद हुआ तो हुर को हुसैन का एहसान याद आया, हुर को हुसैन का एहसान याद आया। अब हुर अपने लश्कर के उन साथियों को बुलाते हैं, तुम्हें याद है हुसैन ने किस तरह पानी पिलाया था? तुम्हें याद है जानवरों को कैसे पानी पिलाया था? तुम्हें याद है? लेकिन उस हुर के साथी कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके, कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अज़ादाराने हुसैन, फातिमा ज़हरा को गुस्सा देने वालों,
ایک جملہ حور کا شب عاشور کا ایسا ملتا ہے جس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ حور کو یقین ہی نہیں تھا کہ کربلا میں جنگ ہوگی. شب عاشور حور، شب عاشور حور. ابن زیاد کے پاس جا کر کہتے ہیں انتو قاتل ابن رسول اللہ. حور شب عاشور ابن زیاد کے پاس جا کر کہتے ہیں انتو قاتل ابن رسول اللہ. ابن زیاد کیا تو واقعا رسول کے بیٹے سے جنگ کرے گا؟ ابن زیاد نے کہا ہاں میں جنگ کروں گا. بس فاطمہ زہرا کو غصہ دینے والوں، شب عاشور کربلا کے میدان میں آئی. اب حور خیمے میں بیٹھے. حور کو حسین کا احسان یاد ہے. چہرہ زرد ہے، ہونٹ خشک ہے. حور سر جھکائے ہوئے ہیں، خیمے میں بیٹھے ہیں. غلام سمجھا، حور کا غلام سمجھا کہ شاید آقا پیاسا ہے. جلدی سے گیا. حور کا غلام جا کر ایک کوزے میں پانی لے آیا اور کوزے کا پانی کوزہ لا کر حور کے سامنے پیش کیا. حور نے ایک مرتبہ جھکے ہوئے سر کو اٹھایا. حور نے ایک مرتبہ جھکے ہوئے سر کو اٹھایا، حسرت سے پانی کی طرف دیکھا، حسرت سے پانی کی طرف دیکھا. غلام سے پانی کا کوزہ لیا، لے کر زمین پر پھینک دیا. جب حور کے غلام نے یہ حالت دیکھی تو حور کے بھائی کے پاس گیا. اے حور کے بھائی دیکھو ذرا حور پر کیسا غلبہ جنگ کا جاری ہے. حور کس طرح خوف زدہ ہے جنگ سے، حواس ہی درست نہیں ہے. حور کے بھائی آئے اور حور کے بھائی نے آ کر دیکھا حور کے ہونٹ خشک ہے، چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، سر جھکائے خیمے میں بیٹھے ہیں. تو حور کے بھائی نے کہا حور تم تو کوفے کے نام پر شہسوار ہو. حور تم تو کوفے کے نام پر شہسوار ہو، تم کیا خوف زدہ جنگ سے ہو گئے؟ حور نے کہا بھائی جنگ سے خوف زدہ ہونے کی بات نہیں، سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے. حور کے بھائی نے کہا، حور کے بیٹے نے کہا، حور کے غلام نے کہا ذرا سبب بتاؤ. حور نے کہا سبب کیا نہیں بتا سکتا، شب عاشور ہے. اگر تم مجھ سے سبب معلوم کرنا چاہتے ہو آؤ بیٹے تم میرے ساتھ چلو، بھائی میرے ساتھ چلو، غلام میرے ساتھ چلو. حور نے اپنے بھائی کو، اپنے غلام کو، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور ساتھ دے کر حسین کے خیموں کی طرف چل پڑے. اپنے بھائی کو، اپنے غلام کو، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور خیام حسینی کی طرف چل پڑے. جب راستے میں ایک سنسان مقام پر پہنچے، جب حور راستے میں ایک سنسان مقام پر پہنچے تو بھائی، بیٹے اور غلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ذرا سنو تو صحیح، یہ سنسان فضا میں کیسی آوازیں آ رہی ہے؟ ذرا سنو تو صحیح، یہ سنسان فضا میں کیسی آوازیں آ رہی ہے؟ حور کے بھائی نے کہا بھیا یہ تو خیام حسینی سے بچوں کی آوازیں التش، آوازیں التش ہے، آوازیں التش ہے. حور نے کہا بھیا انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے. اجرکم علی اللہ. حور نے کہا بھائی انہی آوازوں نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے. تو حور کے بھائی نے کہا بھائی پھر کیا ارادہ ہے؟ بھائی پھر کیا ارادہ ہے؟ حور نے کہا میں اپنے مولا حسین کی خدمت میں جاؤں گا. میرے مولا رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، مجھے معاف کر دیں گے، مجھے معاف کر دیں گے. حور نے کہا جا غلام میں نے تجھے آزاد کیا. غلام نے کہا آقا
جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، آقا جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، اب جنت میں تنہا چھوڑ کر جاتا۔ بھائی نے کہا میں بھی جاؤں گا، بیٹے نے کہا میں بھی جاؤں گا، حسین کی خدمت میں بھی جاؤں گا، بھائی نے کہا حسین کی خدمت میں بھی جاؤں گا، غلام نے کہا میں غلام ہوں تو کیا ہوا، میں بھی حسین کی مدد کروں گا۔ عزادارو، اب یہ حر کا بیٹا، حر کے بھائی، حر کا غلام حسین کے خیام کی طرف چلے۔ ادھر حسین روز عاشور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آواز دیتے علی اکبر، عباس، حبیب، قاسم، علی اکبر، عباس، حبیب، قاسم، ذرا ادھر آؤ۔ جب آئے تو حسین نے کہا ذرا جاؤ ہمارا مہمان آ رہا۔ حسین نے کہا اکبر جاؤ، تم حر کے بیٹے کا استقبال کرو، عباس جاؤ تم حر کے بھائی کا استقبال کرو، حبیب جاؤ تم حر کا استقبال کرو، حر کے غلام کا حسین خود استقبال کرے۔ عزادارو، اکبر چلے، عباس چلے، غلام عزادارو اکبر چلے، حبیب چلے۔ اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے، اپنے غلام سے حر یہ کہتے ہیں میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے سر پر میری عبا کو ڈال دو، میرے چہرے کو چھپا دو، مجھے کھلے چہرے سے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کھلے چہرے سے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ فاطمہ زہرا کو فرصت دینے والوں، حر کے چہرے پر عبا پڑی، چند جملے، حر کے چہرے پر عبا پڑی۔ اکبر استقبال کے لیے آئے۔ طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی استقبال کے لیے آتا تھا تو تلبیہ کہا جاتا تھا۔ حر کے بھائی نے، حر کے بیٹے نے جب دیکھا کہ اکبر استقبال کے لیے آئے، حر کے تو چہرے پر عبا پڑی ہوئی تھی، جب دیکھا اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں تو حر کے بھائی نے کہا اللہ اکبر، حر کے بھائی نے کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا کیا ہوا؟ کہا اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں، ذرا آگے بڑھے۔ حر کے بھائی نے کہا، 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا چھوٹے مولا عباس، چھوٹے مولا عباس استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حر کا قافلہ آگے بڑھا، حر کا قافلہ آگے بڑھا۔ اب حر کے بھائی نے، حر کے بھائی نے، حر کے بھائی نے، اب حر کے بھائی نے جلدی جلدی 3 مرتبہ کہا، جلدی جلدی 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا حسین خود استقبال کے لیے آئے، مولا حسین خود استقبال کے لیے آئے۔ حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا، مولا یہ قدم نہ چھوڑوں گا، مولا یہ قدم نہ چھوڑوں گا جب تک معاف نہیں کریں گے۔ حر کو حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور عزادارو جانتے ہیں سینے سے لگا کر حسین کونے لگے۔ حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور حر کو سینے سے لگا کر حسین کونے لگے۔ حر نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا رونے کا کیا سبب ہے؟ سنیں گے عزادارو حسین کے رونے کا سبب؟ ہاتھ جوڑ کر حر نے کہا مولا رونے کا کیا سبب ہے؟ تو حسین نے کہا حر رونے کا سبب یہ ہے جب تو دشمن بن کر آیا تھا، جب تیری خاطر کی تھی، آج دوست بن کر آیا ہے تو پانی بھی نہیں جو تجھے پلا دوں، آج دوست بن کر آیا ہے۔ آج کی گفتگو کے آخری جملے، آج دوست بن
دیجیے کہ میرا بیٹا، میرے بیٹے کو اجازت دیجیے کہ میرا بیٹا میدان میں جا کر اپنی جان آپ پر قربان کر دے، تاکہ میرا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ میرا بیٹا میرے سامنے درجہ شہادت پر فائز ہو گیا، اپنی جان آپ پر قربان کر چکا۔ عزیزارو، بمشکل حسین نے اجازت دی۔ جب حر کے بیٹے کو اجازت ملی، حر کا بیٹا میدان میں گیا، میدان میں جا کر حر کا بیٹا تھا، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ جیسے جیسے حر کا بیٹا زیادہ شجاعت سے لڑتا جاتا تھا، حر کا چہرہ فکر کی وجہ سے زرد ہوتا جاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ حر کا بیٹا زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرنے لگا، اور جب اس نے مدد کو آواز دی، ایک مرتبہ حر بھی میدان کی طرف دوڑے، حسین بھی میدان کی طرف دوڑے۔ حر نے میدان میں جا کر کہا، بیٹے کہاں ہو، بیٹے کہاں ہو، تمہیں تمہارا باپ بلا رہا ہے۔ عزیزارو، حر نے دیکھا، ایک آواز آئی، حسین حر کے بیٹے کو اپنے زانو پر رکھے، حر کے بیٹے کے سر کو حسین اپنے زانو پر رکھے ہوئے حر کو آواز دے رہے، حر آجا، حر آجا، تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ حر پہنچے، مولا یہ غلام ہے، حر پہنچے، مولا یہ